خواتین و حضرات جناب طارق عزیز. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. سر اچھا کیا مائک پکڑ لیا ورنہ نے جذباتی ہو کے کہنا یہ میرے والا صوفہ آپ کا ہوا. طارق صاحب ماشاءاللہ پہلا چہرہ ہونا جو کہ پاکستانی ٹی وی کی سکرین کے اوپر نظر آیا اور آپ نے وہ جملے بولے کہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اور آج آپ یہ 150+ پاکستانی چینل دیکھتے ہیں. کیسا لگتا ہے سر؟ وہ لمحہ یاد آتا ہے جب پہلی بار کیمرے کے سامنے بیٹھے تھے؟ ہاں لمحات تو یاد آتے ہیں جی. باقی یہ اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں. یہ رب جلیل کی ایک نعمت تھی کہ یہ آپ کے حصے میں بھی آ سکتی تھی بات, آپ کے حصے میں بھی بات آ سکتی تھی. وہ نام میرا لکھا ہوا تھا تو وہ چیز مجھے مل گئی کہ تو پاکستان ٹیلی ویژن میں پہلا آدمی ہوگا جس کی شکل اور جس کی آواز پورے پاکستان میں اس آواز نے آپ کو بڑا ایڈوانٹیج دیا ہے سر ساری زندگی. دیکھیں جی یہ بھی رب جلیل کا کرم ہے. اس 5 فٹ 10 انچ کے آدمی کا اپنا کچھ نہیں. وہ مجھے گونگا بھی بنا سکتا تھا, اس نے طارق عزیز بنا دیا. کیا بات. طارق صاحب آپ کا تعلق ساہیوال سے ہے. میرا تعلق منٹگمری سے تھا. ٹھیک میں سمجھ گیا. اور اس کے بعد آپ لاہور آئے. جی سر لاہور آ کے آپ نے وہ وقت بھی دیکھا جب آپ لاہور میں فٹ پاتھوں کے اوپر بھی سوئے اور اسی شہر لاہور کے اندر آپ کچھ عرصے بعد MNA بھی بن کے ابھرے. میں ایک کتاب اپنی لکھ رہا ہوں جی, اس کا نام ہے فٹ پاتھ سے پارلیمنٹ تک. اللہ. یہ وہی لاہور ہے جہاں میرے پاس رات کو سونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. سارا دن تو ہم اپنے کافی ہاؤس میں بیٹھتے تھے, پارٹی ہاؤس میں چلے گئے, جیب میں پیسے ہوئے تو پھر بھی چلے گئے, نہ ہوئے تب بھی چلے گئے. شاید کوئی امان اللہ جیسا یا ان جیسا دوست کوئی مل جائے تو وہ چائے پلا دے تو وقت گزر جائے, کیونکہ وقت گزارنا تھا. شاعروں میں, دوستوں میں, کبھی کہیں یعنی خانہ بدوشوں والا حساب تھا. کبھی آپ شام کو آپ کے طرف چلے گئے کہ یار میں ایتھے ہی سو جاؤں گا, ہن کون ایڈی دور جاوے. کبھی ان کی طرف چلے گئے, کبھی ان کی طرف چلے گئے. اس لاہور نے کچوکے بھی بڑے دیے ہیں. اس لاہور کی باکسنگ کے پنچ بھی جو میں نے برداشت کیے ہیں وہ بھی میں ہی جانتا ہوں. لیکن ہر رات کے بعد صبح آتی ہے. اللہ. وہی طارق عزیز جس کے پاس لاہور میں سونے کے لیے جگہ نہیں تھی اور کئی دفعہ روٹی کھانے کو پیسے نہیں تھے. میں سچ بول رہا ہوں آپ کے سامنے. کیا کہنے بعد. اور اسی لاہور نے پھر مجھے اپنا قومی اسمبلی کا ممبر بنا کے اسمبلی میں بھیج دیا. امان صاحب کہتے ہیں ان کے شو. بالکل صحیح بات. امان صاحب جب گئے تو طارق عزیز صاحب نے کہا کہ محترم آپ ہمارے مہمان ہیں کچھ نہیں بنانے والوں کے. انہوں نے آپ کے لیے گفٹ بھی نہیں بھیجا اور کچھ بھی نہیں بھیجا, لیکن پھر بھی ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ 9 پھلوں کے نام بتائیں. اے اٹھ کے کہندے امب سیب تے 7 کنو.
یہ طارق عزیز صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی کنو چھیل لو اور چھلکے تمہارے ہوئے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جی طارق عزیز صاحب نے کراچی سے پروگرام شروع کیا. میں نے کہا طارق بھائی دے ویری گڈ یہ ٹی وی بہت مصروف ہو گئے. ہمیں تو وہی جو جن کو میں دباتا تھا دباتے دباتے پیسے بھی نکال لیں. ارے وہ مراد ہی میں گیا کراچی پروگرام کیا تو مجھے اتنے تحفے دے دیے اور فرسٹ ٹائم میں ان کا پروگرام کر کے تو جہاز پہ آیا تھا. اچھا اور لوگ مجھے دوست کہیں یار ٹکٹ بھیج دو 750 روپے کی ٹکٹ تھی. ٹکٹ بیچ دو. بیچ دو. اور بعد میں تو لطیفہ مشہور ہوا لیکن حقیقت ہے کہ جب جہاز میں کراچی سے واپس آ رہے تھے تو ایئر ہوسٹس نے آ کے پوچھا آپ کیا لیں گے تو انہوں نے کیسی تھلے اتر کے رکشا. جہاز میں ایسے نہیں آئے تھے, باس نے جو تحفے دیے تھے نا وہ بیچ کے آئے. اور میرے بھی محسن ہے طارق عزیز صاحب کو زندگی میں پہلی مرتبہ جو ڈی وی ڈی مجھے بھائی جان نے دی تھی. اچھا. اور بھائی جان کو اس وقت پتا تھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں لوڈ شیڈنگ ہوگی تو مجھے بیٹری والا پنکھا دیا تھا. اچھا واہ 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 واہ. یہ تو شکر ہے وہ چھت تھی اور وہ بلڈنگ تھی. یہ تو کہنا تھا آپ کا جواب درست ہوا, پی ٹی وی اٹھا کے لے جاؤ. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ امان اللہ یہ میرا استاد بھی ہے. اس طرح سے ہے کہ 1965 کی جنگ تھی اور میں گائکوں کو اور ان کو لے کے جاتا تھا جہاں فوج ان کا دل بہلانے اور یہ وہ سارا وہ اپنا حصہ جنگ میں ڈالنے کے لیے, کیونکہ میرے ملک پر جنگ مسلط کر دی گئی تھی. ایک لاری میں بیٹھے ہم جا رہے تھے, اس میں اس نے پتہ نہیں کس کو سنا رہا تھا کیا, یا اس کا اپنا جی چاہا کہ میں نیل کرائیاں نیل کا میرا تن من نیلو نیل. یہ اپنا ختم کر کے تو کچھ اور کرنے لگ گیا. میں نے 2-3 دفعہ دل میں دہرایا تو 50 برس پرانی بات آج تک مجھے یاد ہے کہ میں نیل کرائیاں نیل کا میرا تن من نیلو نیل, میں سودے کیتے دلاں دیتے ترلے نین وکیل. رب بخیلی نہ کرے تے بندہ کون بخیل, رات چنے دی چاندنی تے پونی ورگا کان, اڈیا دانا بات تو انہوں پیندی رات چنا, تتی دے ہیٹ پنگوڑا رنگڑا تے ٹھنڈی ونا دی چھان, گن گن لوندی اٹیاں وچ نہ جٹ دا نا, مینوں لے چل ایتھوں کڈ کے سارے جھگڑے جانے مک, باج تیرے مرزیا نہیں جان میری نو سکھ. یہ تو سن کے کیا بات ہے. السلام علیکم اختر موشے. وعلیکم السلام. آپ کو میری چیز سے خوشی نظر آ رہے؟ بے شک نظر آ رہا ہے. طارق عزیز صاحب آئی ہوئی ہے. ہاں بے شک آئی ہوئی ہے. میرے زندگی کا سب سے بڑا خواہش تھی میں ان کو ایسے قریب سے دیکھوں. دیکھ لو پھر. آج میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا, مجھے گولی مار دو. میں ان کے لیے ایک تحفہ لے کے آئیے, اجازت ہے؟ ضرور ضرور. اللہ آپ کو زندگی سے تندرستی دے, مگر اس کا امید نہیں ہے. ارے ایسے نہیں کہتے یہ خان آپ صاحب. کے لیے میں تحفہ لے کے آئیے. تیرا مہربانی سنگال دے. الحمدللہ کرم دے. ہمارا زندگی کا بہت بڑا وش تھا جو پورے ہو گئی ہے. اچھا یہ بھائی اللہ زندگی دے, ہمارا ان کے ساتھ ایک پوٹو نکال. مہربانی. میں ایسے ادھر بیٹھے گا بس. بڑا زندگی کا سب سے لگتا طارق عزیز صاحب نے نواں لیلا لیا ہے. نہیں, ان کے لیے ہم قربان ہو جائے گا. ہم بھی لے. اجازت ہے؟ پاما خدیقہ خدای پامان شپم پخیر, بلبا ملاوے گو انشاءاللہ. یہ پھول میں آپ کے لیے لایا. اوئے ہوئے 0300 والا نمبر چل. کوئی سخی جو
इनाम ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ 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 ਸਰ देख जोगी साधु संत फकीर अगर तेरे प्रोग्राम में आया है तो बाबे ने अपने जादू टूने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाल दिए हैं। बाबा अगर तुझे यहाँ कचरा साफ करने वाली क्रेनें बना के दिखा दे तो मानो जोगी ये तेरा ही कमाल है। ये चटपट चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक सू चड़ाक ये रगड़ा कर देता था क्रेना बढ़िया नहीं ये कचरा साफ होंगे तो कराची ते था गंद पे होंदा। जोगी जब भी तेरे प्रोग्राम में आता है तो बाबा सांप निकाल के दिखाता है। और बावा टंगी जना सब करना कि तेल च बोटियां करनी है बेटिया बावा टंगी जना तंदूर च रोटी करनी है ना ये सरकार है वरना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦੇ ਤੀਲੇ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਟਪਨ ਚੌੜ ਚਪਨ ਜਟਪਨ ਤੁਮ ਤੜਾਕ ਸ਼ੂ ਚੜਾਕ ਆ ਇਹ ਦਗੜਾ ਕਰ ਦਿਨ ਤਾਂ ਖਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਆ ਇਹ ਕੁੱਲੂ ਕੁੱਲੂ ਚੂਚ ਪੁੱਲੂ ਹਟ ਕਟੋਰੀ ਚੂ ਬਈ ਬੂ ਜਮਾਲੀ ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ ਚਿੱਟਾ ਤਿੱਤਰ ਲੰਗੂਰ ਇਹ ਹਟ ਕਟੋਰੀ ਚੂ ਪਿਆਲਾ ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ ਮਫਰੂਰ ਬਈ ਦਗੜਾ ਕਰ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆ ਸ਼ਬ ਨਿਕਲੇ नहीं ਐਲਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲੇ यार जोगी ਸਵਾਲ ਨਿਕਲੇ ये कैसे सवाल है ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। जो मुंह को आ रही थी वो लिपटी है पांव से बारिश के बाद मिट्टी की फितरत बदल गई। हाय हाय वाह वाह बहुत अच्छा जोगी बहुत अच्छे